السلام علیکم۔ ہم روز سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، خاص طور پر اپنی 5 نمازوں میں۔ پھر بھی کیا ہم نے قرآن کی سب سے بڑی سورت کا صحیح معنوں میں سمجھا؟ تو چلیے ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں اور اس کے معنی اور فوائد پر نظر کرتے ہیں۔ ہمیں اس سورت کو سمجھنا اور اس پر غور و فکر کرنا چاہیے جس کی ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی عظمت کا تذکرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ انہوں نے اپنے ساتھی ابو سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ مسجد سے نکلنے سے پہلے انہیں سب سے بڑی سورت پڑھانے جا رہے ہیں۔ بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے نکلنے کا ارادہ دیکھا تو ابو سعید نے انہیں یاد دلایا، کیا تم نے مجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں ایک سورت سکھاؤں گا جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، جو کہ 7 مثانی ہے، یعنی 7 بار پڑھی جانے والی آیت، اور عظیم الشان قرآن ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک تعریف ہے جو پورے قرآنی موضوع کا خلاصہ کرتی ہے۔ باقی قرآن کو سمجھنے میں ہماری مدد کے لیے ہمیں سورہ فاتحہ کو غور سے دیکھنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنی نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز باطل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک۔ سورہ فاتحہ کا یہ پہلا حصہ، اس کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر نیک کام اللہ کے نام سے شروع کرے، کیونکہ اس میں بہت سے فوائد ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے آپ کو تمام جہانوں کا رب قرار دیتا ہے، جو اکیلے بے حد نعمتوں کی وجہ سے تعریف کا مستحق ہے۔ اور اس صورت میں اللہ نے اس پر ہمیں ایمان لانے کی ہدایت دی۔ جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں یا کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ہم اللہ کی مرضی اور اللہ کی طاقت سے ہی کامیابی حاصل کر پاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے آپ کو الرحمن اور رحیم کے طور پر بیان کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ مکمل طور پر اور خاص طور پر رحم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کی تمام مخلوقات تک بھی پھیلی ہوئی ہے۔ بے شک اس کی رحمت لامحدود ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تخلیق کی تو اس کے ساتھ اپنے عرش پر لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ اس کے بعد وہ اپنے آپ کو روز جزا کا مالک بتاتا ہے، جو اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے جزا دے گا اور دوسروں کو اپنے عدل سے سزا دے گا، تاکہ لوگ اس کی رحمت اور محبت کا نہ فائدہ اٹھائیں اور نہ ہی اس سے نا امید ہوں۔ چلیے بات کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے دوسرے حصے کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا درمیانی حصہ اللہ اور ہمارے درمیان تعلق کی طرف توجہ مرکوز کرتا ہے، لیکن یہ وہیں نہیں رکتا۔ یہ آیت ہمیں عاجزی کے بارے میں بھی سکھاتی ہے اور یہ کہ ہمیں ہر معاملے میں اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ آخری میں سورہ فاتحہ کے آخری حصے پر آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط مستقیم پر ہماری رہنمائی فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، ان کی نہیں جن سے تو ناراض ہے، یا ان لوگوں کا جو گمراہ ہے۔ اس سورت کا آخری حصہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندوں کی حیثیت سے ہمارے لیے ہے کہ ہم اس سے اس وقت تک رہنمائی طلب کریں جب تک کہ ہمیں اس سے نہ ملے۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلانے، یہ اسلام کا وہ راستہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، جس پر صحیح معنوں میں کامیاب لوگ چلتے ہیں۔ اس سورت کو تلاوت کرنے والوں کے لیے کئی قابل فوائد ہیں، جیسے کہ سورہ فاتحہ ایک شفا ہے۔ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ بعض صحابہ سفر پر نکلے اور ایک جگہ پر اترے کہ ایک عورت ان کے پاس آئی اور مدد طلب کی، کیونکہ ان کے سردار کو بچھو نے کاٹا تھا۔
چنانچہ ایک صحابہ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تو سردار کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ اس واقعہ کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس سورۃ الفاتحہ کو رقیہ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو ان کو جو لوگ اس کے ساتھ موجود تھے میں تقسیم کریں اور میرا بھی ایک حصہ مختص کریں۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کے عمل کو منظوری دی تھی، اس لیے اس صورت کو شفا بھی کہا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے اوپر ایک آواز سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یہ ایک دروازہ ہے جو آج آسمان پر کھولا گیا ہے، یہ پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ پھر اس پر ایک فرشتہ اترا، انہوں نے کہا، یہ فرشتہ ہے جو زمین پر آیا ہے، وہ پہلے کبھی نیچے نہیں آیا۔ اس نے سلام بھیجا اور کہا، اے پیغمبر، ایسی روشنیاں آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ یہ روشنیاں ہیں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ تم ان کے ایک لفظ بھی نہیں پڑھو گے کہ اس سے پہلے تمہیں نعمتیں دے دی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا اسے ملے گا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب وہ بندہ کہتا ہے بڑا مہربان رحم کرنے والا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب وہ کہتا ہے یوم جزا کا مالک تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے نے میری تسبیح کی۔ اور کہتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے معاملات میرے سپرد کر دیے۔ اور جب وہ کہتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا اسے ملے گا۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، نہ کہ ان سے جن سے تو ناراض ہے، جو گمراہ ہیں، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا اسے ملے گا۔ کیا اللہ کی طرف سے جواب ملنا اعزاز کی بات نہیں، خوشی کی بات نہیں؟ ماشاء اللہ۔ تو آئیے ہم سورہ فاتحہ پڑھیں اور قرآن پڑھیں اور قرآن سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میرے عزیز دوستو، امید ہے آپ کو آج کی انفارمیشن اچھی لگی ہوگی، یوزفل لگی ہوگی۔ تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ میں ملوں گی ایک اور نئے حدیث کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم۔